بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا پہلا عظیم الشان معرکہ ہوا جو کفار و مسلمانوں کے درمیان لڑا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ اسی کو سورہ انفال میں یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو یہ غزوہ شروع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافروں کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کے علاقے سے واپس آ رہا ہے، تو رسول اللہ نے اس کے بارے میں صحابہ کرام کو ان کے تعاقب میں نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ منورہ سے تھوڑی ہی دور برابر انبا کے بئر ابی انبا کے پاس پڑاؤ ڈالا، جو مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ پورے لشکر کا معائنہ کیا۔ آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کی ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم فرمایا۔ ان بچوں میں حضرت اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، زید بن ارقم اور زید بن ثابت بھی۔ انہی بچوں میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص بھی تھے، جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے، اس ڈر سے کہ انہیں بھی واپس نہ کر دیا جائے، لیکن ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حسب معمول ان کو بھی واپس جانے کا حکم دیا، جسے وہ سن کر رونے لگے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی اور مقام روحہ پہنچ کر حضرت ابو لبابہ بن منذر کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر واپس بھیج دیا۔ آپ نے 2 جاسوس بھی روانہ کر دیے کہ وہ تازہ ترین اطلاع لے کر مقام زعفران پہنچ کر معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ صحیح سلامت مکہ نکل چکا ہے۔ مکے سے ابو جہل کا 1000 کا لشکر مقابلے کے لیے میدان بدر پہنچ چکا ہے۔ اب رسول اللہ نے صحابہ کرام سے مشورہ شروع کیا، کیونکہ صحابہ کرام جنگ کے ارادے سے تو نہیں آئے تھے اور نہ ان کے پاس اتنا جنگی ساز و سامان تھا۔ مہاجرین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم ہر طرح سے تیار ہیں، جو آپ کا حکم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، کوئی اور مشورہ دو۔ تو اس پر حضرت مقداد بن اسود نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ حکم کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ آپ جائیں اور آپ کا رب ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر آپ ہمیں برق الغمات تک جانے کا کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اور مشورہ دے۔ دراصل رسول اللہ کا اشارہ انصار کی طرف تھا۔ اب تک جتنی باتیں آئی تھیں وہ سب مہاجرین کی طرف سے تھیں، اور اس میں اصل وجہ یہ تھی، انصار سے بیعت کے وقت جو بات ہوئی تھی اس میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لڑیں گے۔ انصار میں سے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، کھڑے ہوئے اور کہنے، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ کا حکم ہو کہ اس دریا میں کود جاؤ تو ہم کود جائیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دشمن تعداد میں بھی اور ساز و سامان میں بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے 1 دن پہلے لشکر کو ترتیب دی اور 3 جماعتیں بنائیں۔ نمبر 1، ایک جماعت نیزہ بازوں کی، دوسری جماعت تیر اندازوں کی اور تیسری جماعت تلوار برداروں۔ اور یہ ہدایت جاری کر دی کہ جب تک کافر حملہ نہ کریں تم پہل نہ کرنا، اپنے تیر بچا کر رکھنا۔ کافروں کو یہ ترتیب معلوم نہ تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ کل انشاءاللہ تعالی فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں اس جگہ قتل ہو۔ دوسری طرف سے قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان میں ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے۔ یہاں کی ریتیلی زمین پختہ ہو گئی۔ یہی بارش کافروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن ہو گئی۔ اگلے دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری بروز جمعہ کو جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری الحاضاری کے ساتھ دعا کی اور عرض کیا، اے اللہ آج اگر یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا، تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے پاس سامان نہیں ہے، تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تو ان کی مدد فرما۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ قریش کے 3 بہترین سردار عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ہلاک کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ بن الحارث اور عتبہ کے درمیان ضربوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا جس کی وجہ سے 4-5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا کے مقام پر ان کا انتقال ہوا۔ عتبہ شیبہ ولید کے قتل کے بعد گمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ اتنے میں 2 انصاری نوجوان حضرت معاذ اور معوذ بن عفرہ نے ابو جہل کو طاق لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی نشاندہی پر دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ اس دوران ایک انصاری صحابی حضرت معاذ بن عبرو جو پہلے سے ابو جہل کی طاق میں تھا وہ بھی اس پر جھپٹ پڑا اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر گئی۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن اڑا دی۔ صحابہ کرام جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور قربانیاں دے رہے تھے۔ حضرت عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا شوقین کون ہے؟ انہوں نے کھجوریں پھینکی اور میدان میں کود پڑے اور بے جگری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ جب جنگ اپنی انتہا کو پہنچی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ چہرے خوار ہو جائیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ نے خاک کی جو مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں مٹی جا پڑی، ان میں تفریق پیدا ہو گئی۔ ادھر صحابہ کرام نے زوردار حملہ کر دیا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بہت سو کو قتل کیا اور گرفتار کیا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ سورہ انفال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی اور کہا کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلے وار چلے آئیں گے۔ فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ
اللہ کی مدد ہے۔ بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے شیطان ابلیس خود ایک مشرک سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج حق غالب آ گیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ شیطان نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حامی ہوں۔ لیکن جب جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر الٹے پیر بھاگ نکلا۔ کفر و ایمان کے اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری تھے۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دی گئی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ بدر، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح کے طور پر سامنے۔ معرکے کے بعد جو قیدی گرفتار ہوئے تھے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ لوگ سانپ کے بچے ہیں، اگر ان کو چھوڑیں گے تو پھر یہ ہم کو ڈس دیں گے، ان کو مار دیا جائے، یہ لیڈر لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ بہرحال فیصلہ ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اور بعض قیدیوں کو پیسے لے کر چھوڑ دیا گیا۔ ان قیدیوں میں رسول اللہ کا داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر وہ ہار بھیجا جو ان کو حضرت خدیجہ نے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم لوگ راضی ہو تو یہ ہار اسے واپس کر کے اسے چھوڑ دو۔ یہ ہار زینب کے پاس اس کی ماں کی آخری نشانی ہے۔ تب صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں منظور ہے۔ ابو العاص بن ربیع وہ ہار لے کر مکہ لوٹ گئے اور مسلمان ہو کر واپسی مدینہ آ گئے۔ اسی طرح ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اور حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل بھی شامل تھے۔ یہ سب بعد میں مسلمان ہوئے۔